نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات غنی نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر ربیع الاول کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم اس مہینے کے اندر شاید نہ ہوتے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمیں زندگی دی اور ہماری زندگی کے اندر ربیع الاول کا مقدس مہینہ آیا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو اگر سجایا ہے، ایک نبیوں کا سلسلہ، زمین بنائی، اس کے اوپر پہاڑ، سمندر، درخت، نباتات، جمادات اور بھی مختلف قسم کی اللہ رب العزت نے مخلوقات کی تخلیق کی، اور آسمان بنائے ساتھ، اور اس کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں سے مزین کیا۔ اور یہ سارا خوبصورت نظارہ کس لیے بنایا گیا؟ اور آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام کو جب تیار کر کے سب فرشتوں کو حکم دیا بلا کر کہ میرا یہ بندہ ہے اور آپ سب اس کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں میں سے جو سب سے بڑا فرشتہ تھا وہ یہ شیطان تھا۔ یہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہو کر باتیں کرتا تھا جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا ہوا تھا، اللہ کو بالکل بخوبی جانتا تھا، اور ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن وہ شیطان اس نے خود اللہ کو دیکھا ہوا تھا، وہ ایک دوسرے کے سامنے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا سب فرشتوں کو کہ سجدہ کرو میرے اس بندے کو، تو یہ فرشتہ جس کو شیطان کا اب درجہ دے دیا گیا ہے، یہ سب فرشتوں کا سردار فرشتہ تھا، اس کا بڑا شان تھا، اس کی بڑی عزت تھی۔ تو جب اللہ نے حکم دیا تو جب اس کو اتنی عزت ملی ہوئی تھی تو اللہ کو دیکھا ہوا بھی تھا، تو وہ تکبر میں آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ ادنا سا چیز ہے، تو مجھے آپ حکم کر رہے ہیں، ہمیں سب کو کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرو۔ تو اس کے دل کے اندر تکبر آ گیا، کہنے لگا کہ ہم تو اس سے اعلیٰ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس کی یہ آواز سنی، جب اس نے یہ بات کی، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ذکر ہے کہ لعنتی بنا کر اس کو اپنے دربار سے نکال دیا گیا۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس نے کوئی زنا تو نہیں کیا تھا، اس نے کوئی شراب تو نہیں پی تھی، اس نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا تھا، اس نے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں دیا تھا، صرف اس کے دل کے اندر ایک بات آئی تھی کہ میں بڑا ہوں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، میرا شان اس سے بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو، نعوذ باللہ یہ اللہ ناانصافی کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر صرف ایک بیماری پیدا ہوئی جس کا نام تکبر ہے۔ تو جب یہ بیماری پیدا ہوئی تو اس کو اس کا صلہ یہ ملا
کہ اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے سب فرشتوں کی موجودگی کے اندر اس کو لعنتی بنا کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے، بڑی بات ہے یہ۔ اب اپنے معاشرے میں چلے جاؤ، ہم اپنے گھروں میں، فیملی میں، محلے میں، گراں میں، آپ دیکھو اب ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے۔ یہ آگے ایک بہت بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ شیطان کے دل کے اندر صرف ایک بیماری پیدا ہوئی تھی جس کا نام تکبر ہے، اور اس کو غرق کر دیا گیا اس وجہ سے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کو لعنتی بنا کر اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تکبر ایک سب سے بڑی موذی مرض ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی بیماری ہے۔ جن کے دلوں کے اندر تکبر ہے، خدا کی قسم یہ ایک شیطانی اعمال ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو بالکل عاجز کر لو، اللہ کے سامنے سلنڈر کر دو۔ یہ جو اپنے گاؤں میں، محلے میں، گھروں میں یہ بنے ہوئے ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بڑی بلا ہوں، میں اس کے سامنے کیوں جاؤں، میں اس کے پاس کیوں جاؤں، میرا شان بڑا ہے، اس کو چاہیے میرے پاس آئے، یہ اکثر آپ فیملیوں میں چیزیں نوٹ کرتے ہوں گے۔ میں تو یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں کہ میاں بیوی کتنا قریب رشتہ ہے، بھائیوں کا آپس میں کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، لیکن ان کے آپس میں بھی یہ معاملات خراب ہیں، ان کے اندر بھی تکبر ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرو خدا را، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت والی زندگی کے اندر بھی۔ یہ ایک بہت بڑی میں آپ کو بات کہہ چکا ہوں، اور میرا یہ حق بنتا تھا آپ کو بتانا۔ کافی لوگ اس سے ناواقف ہیں، کافی میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس سے ناواقف ہیں۔ ایک اگر عورت سوٹ لیتی ہے بڑا، تو وہ صرف اس لیے پہنتی ہے کہ کوئی اور بندہ دیکھے گا تو وہ کہے گا یار یہ بڑی ہے، یہ بڑی فلاں ٹور سے رہتی ہے، یہ بڑی اس کی بات ہے۔ یار یہ چیزیں ختم کرو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، کیا ہو گیا ہے؟ عاجز کرو اپنے آپ کو۔ میرے بھائی اور دوستو، تم بھی عاجز کرو۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، انسانیت کی خدمت۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چینل صرف اس لیے ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تو مجھے امید ہے کہ بات آپ کے ذہن میں اتر گئی ہوگی، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ آگے چلنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے التماس کرتا ہوں جو نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر گھر کے اندر پیسے کی کمی ہے، بیماریاں ہیں، پریشانی ہے۔ آج جو وظیفہ ہے بڑا اہم وظیفہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے 4، 5، 6 ربیع الاول کے دن۔ اور کرنے کا طریقہ میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی وقت ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں، مہینے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور کریں، اور اگر ہو سکے تو ہفتے کے اندر ایک دفعہ یہ عمل ضرور کر لیں۔ اور آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں جب 4، 5، 6 ربیع الاول ہوگی تو یہ ایک مخصوص ڈیز ہوتے ہیں جو میں بعد میں انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں، 4 ربیع الاول اور 5 اور 6، تو اس کے بعد آپ نے اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ درود پڑھنا ہے نیت سے پہلے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل جو پڑھنے ہیں، پہلی رکعت میں بھی آپ نے ایک قرآنی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے جب سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، آمین کے بعد آپ نے اس جگہ پر پڑھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر رکوع میں چلے جانا ہے۔
تو اسی طریقے سے دوسرے قیام کے اندر دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے، درود شریف بعد میں پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے اور دل کے اندر وہ تصور کرنا ہے جس کی ضرورت ہے۔ کوئی گھر کے اندر کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، کینسر کا مرض، گردوں کا مرض، ارتھرائٹس کا مرض، پھیپھڑوں کا مرض اور کوئی بے شمار بیماری ہیں، نرو سسٹم کو ڈیمیج ہے، لیور کا پرابلم ہے، کوئی بھی ہے، جگر کا، کوئی پراسٹیٹ گلینڈ کا، پیٹ کی انتڑیوں کا، موڑوں کا، سپائنل کارڈ کا، اس کے علاوہ گردن کا، کوئی بھی ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک کوئی بھی اگر آپ کو تکلیف ہے تو اللہ کے سامنے اس مہینے کی برکت سے، درود شریف کی برکت سے اور ان 2 نفل جو میں نے آپ کو بتایا ہے طریقہ، یہ پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو 4 تاریخ پڑھیں گے، دوسرے دن آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دوسرے دن بھی اگر مکمل ٹھیک نہیں تو دوبارہ عمل کریں۔ اگر دوسرے دن اگر عمل کر رہے ہیں تو مزید تھوڑی سی کوئی کمی رہ گئی ہے تو 6 ربیع الاول کے دن بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، اس کو آزمائیں، اور یہ بڑا مجرب، آزمودہ اور ایک اللہ کا نیک بندہ، اس نے یہ وظیفہ کر کے حقیقت جو ہے وہ پچھلے سال اس نے بیان کی تھی کہ میں بالکل الحمدللہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، لیکن یہ عمل کرنے سے میں بالکل صحت مند اور تندرست ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، دل تو کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہوں، لیکن مجبوری ہوتی ہے۔ ویڈیوز جب لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ بھی اکتا جاتے ہیں، تو یہ بڑی تھوڑی سی معلوماتی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات اتر جائے۔ جب ذہن میں بات اترتی ہے تو پھر مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، پھر ٹریک چینج ہو جاتا ہے، پھر لائف چینج ہو جاتی ہے، پھر گھر کا ماحول چینج ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں، فیملی میں شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔